قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد اس وقت سورہ النساء کے رکوع نمبر 12 کی آیات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور سورہ نساء کے 12ویں رکوع میں ٹوٹل 4 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 88 سے لے کر 91 تک۔ آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ترجمہ: اور منافقین کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ ان سے جنگ کرنے کو ممنوع اور کچھ جائز سمجھتے ہو، حالانکہ خدا نے ان کے اعمال کی بنا پر ان کے انکار پلٹ کو، ان کے افکار پلٹ کر رکھ دیے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو ایسے اشخاص کو جنہیں خدا نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے گمراہ رکھا ہے، ہدایت کرو؟ حالانکہ جسے خدا گمراہ رکھے اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ بعض مفسرین ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مکے کے کچھ لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں منافقین کی صف میں سے تھے، اسی لیے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے اور عملی طور پر بت پرستوں کے خیر خواہ اور مددگار تھے، لیکن آخر کار مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تاکہ وہ مدینے کے قریب آ جائیں، اور شاید اپنی خصوصی حیثیت کی وجہ سے جاسوسی کے مقصد کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہو، اور وہ خوش تھے کہ انہیں مسلمان اپنے میں سے سمجھتے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ مدینے میں داخل ہونا ان کے لیے قدرتی طور پر کوئی مشکل پیدا نہ کرے۔ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن بہت جلد منافقین سے سلوک کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ ان کو دھتکار دیا جائے، کیونکہ حقیقت میں یہ دشمنان اسلام کے مددگار ہیں، لیکن کچھ مسلمان ظاہر بین اور سادہ لو تھے، وہ اس کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ ہم کس طرح ایسے لوگوں سے محاذ آرائی کریں جو توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور صرف ہجرت نہ کرنے کے جرم میں ان کے خون کو مباح و حلال قرار دیں۔ اس پر درجے والا آیت نازل ہوئی جس میں دوسرے گروہ کو اس غلط فہمی پر ملامت کی گئی اور پھر ان کی رہنمائی بھی کی گئی۔ آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور پھر وہ اور تم ایک دوسرے کے برابر ہو جاؤ، پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ مگر یہ کہ وہ توبہ کریں اور خدا کی راہ میں ہجرت کریں۔ لیکن وہ لوگ جو کام سے منہ موڑ لیں اور تمہارے خلاف مقدمات اور اقدامات جاری رکھیں، انہیں جہاں پاؤ قید کر لو، اور اگر ضروری ہو تو انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ آیت نمبر 98، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ترجمہ: مگر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ہم پیمان لوگوں سے عہد و پیمان باندھ رکھا ہے، یا وہ جو تمہاری طرف آتے ہیں اور تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے سے عاجز ہیں، نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو انہیں تم پر مسلط کر دے تاکہ وہ تم سے جنگ کرے۔ اب جب کہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے تو خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ ان سے تعاوض کرو۔ آیت نمبر 91 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا وَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا وَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ بہت جلد تم کچھ ایسے لوگوں سے ملو گے جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امان میں ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی مامون ہوں۔ یہ مشرک ہیں، لہذا تمہارے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ فتنہ اور بت پرستی کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو وہ سر کے بل اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر وہ تم سے اجڑنے سے کنارہ کش نہ ہوئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش نہ کی اور تم سے دست بردار نہ ہوئے تو انہیں جہاں کہیں پاؤ قید کر لو یا انہیں قتل کر دو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے تمہارا واضح تسلط قرار دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زیادہ مشہور ان میں سے یہ ہے کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دھوکے بازی اور چال بازی کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن جب بھی وہ قریش اور ان کے بتوں کے سامنے جاتے تو ان کے بتوں کی عبادت اور پرستی شروع کر دیتے۔ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام اور قریش دونوں سے محفوظ رہیں، دونوں طرف سے فائدہ اٹھائیں اور کسی سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح کے مطابق دونوں گروہوں سے دو طرفہ تعلقات استوار رکھیں۔ اس پر زیر نظر آیت نازل ہوئی جس میں اس گروہ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ سب ہم سے خوش رہیں، حق بھی خوش رہے، باطل بھی خوش رہے، اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان سے بھی دوستی رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اگر سستی ہو تو سوتے رہتے ہیں، بعد میں قضا پڑھ لیں گے، ابھی شیطان کو خوش کر دیں۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے جب آدمی نماز قضا کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا، میں نے نماز تجھ سے قضا کرا دی۔ انسان کو بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے کہ حق اور باطل سے ایک ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کو حق کا ساتھ دینا ہے تو باطل سے اس کو نفرت کرنا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تولا اور تبغا ہے، خالی تولا نہیں ہے، تبغا بھی ہے۔ انسان رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تولا رکھے اور ان کے دشمنوں سے تبغا کرے۔ تبغا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لعنت بھیجتا رہے، یہ تو بہت آسان ہے کسی پر لعنت بھیج دینا۔ تبغا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ نہ کرے اور انہوں نے جو چاہا وہ نہ کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، تو اب تبغا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے فجر کے وقت،
الارم لگائے، موبائل میں الارم لگائے، کچھ بھی کرے، کسی کو کہہ دے کہ مجھے اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اٹھانا کوئی لازمی تھوڑی ہے، سب عقل مند ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اگر خدا نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا کہ بھئی بالغ ہے، عاقل ہے، خود اٹھے؟ اٹھائیں گے نا۔ تو جب دنیا کی آگ سے ہمیں اٹھانا لازمی ہے تو پھر جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے، قبر کی آگ سے بھی انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اٹھا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہو کہ نہ اٹھاؤ، کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے۔ انسان پوچھ لے کہ بھئی ہم تمہیں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اور وہ کہنے بھئی ہمیں نہ اٹھانا، ہم خود ہی اٹھیں گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تو انسان ٹھیک ہے، پھر اس نے منع کر دیا ہے تو اب وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو انسان جب قرآن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے، ورنہ انسان اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق باتیں کرتا ہے۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، ان کے آوان انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔